अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रुकू नंबर सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 23 है और दूसरे पारे का रुकू नंबर 7 है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू ईमान लाए। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अलैकुम, तुम पर। अस्सियामु, रोज़े। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कमा, जैसा कि कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिए गए थे। अलल्लज़ीना, उन लोगों पर। मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम, ताकि तुम, शायद कि तुम, तत्तकून, परहेज़गार हो जाओ, शायद कि तुम परहेज़गार हो जाओ। अय्यामन, चंद दिन। मादूदातिन, आदत से निकले है, गिनती को तादाद बोलते हैं, ठीक है। तो अय्यामन, चंद दिन। मादूदातिन, गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन, बस जो कोई, यानी 30 दिन रोज़े होते हैं ना, तो वही गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन काना, फ़मा क्या रमियकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। फ़मा, बस जो काना हो, मियकुम, तुम में से, मरीज़न, बीमार, औ या अला सफ़रिन, सफ़र पर, फ़इद्दतुन, तो बस वो शुमार कर ले, मिन से, अय्यामिन, दिन, उख़र, दूसरे। बस तुम में से जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो गिनती पूरी करे बाद के दिनों में, यानी इन दिनों को शुमार कर ले और फिर बाद में इन दिनों के रोज़े रख ले। वालल्लज़ीना, और उन लोगों पर, युतीक़ूनहु, जो ताकत रखते हैं, फ़िदयतुन, फ़िदिया देने की। तो आमुन, खाना खिलाएं, मिस्कीन को। और उन पर है जो ताकत रखते हैं, एक गरीब को, एक मिस्कीन को खाना खिलाने की, एक नादार को खाना खिलाने की। ये हुक्म भी मनसूख हो चुका है। फ़मा ततव्वा खैरन, पस जो कोई खुशी से करे। फ़मन ततव्वा, पस जो कोई खुशी से करे, खैरन, नेकी, फ़हुवा, पस वो, खैरुल लह, बेहतर है उसके लिए। पस जो कोई खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है। वअन तसूमू, और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, और ये कि तुम रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी ये पहले का हुक्म है जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तो उसमें ये मुसलमानों के लिए सूरत थी कि अगर वो रोज़ा रखने चाहते हों तो रोज़ा रखें, और अगर वो ताकत रखते हैं फ़िदिया की तो वो फिर फ़िदिया अदा कर दें और रोज़ा ना रखें। फिर बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया है और रोज़ा रखने का हुक्म दे दिया गया है हर सूरत में, और उसको मनसूख करने वाली ये अगली आयत है। और सिर्फ कुछ सूरतें हैं उनके अंदर अगर रोज़ा छोड़ेंगी भी सही तो बाद में रखना होगा, कज़ा करनी ही होगी। शहरु, महीना। रमज़ान, हम रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान होता है। शहरु, महीना, रमज़ान का। अल्लज़ी, जिस, उन्ज़िला, नाजिल किया गया, फ़ीही, इसमें, कुरान, हुदन, हिदायत है, लिन्नासी, लोगों के लिए, व बय्यिनातिन, और वाज़ेह निशानी है, मिनल हुदा, हिदायत से, वल फ़ुरक़ान, और फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। कुरान लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की रोशन दलीलें हैं। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत की रोशन दलीलें हैं, और फ़ुरक़ान है, यानी हक़ को बातिल से जुदा करने वाला है। फ़मन, पास जो कोई, शहीदा, पाए, मियकुम, तुम में से, अशहरा, महीना, यानी रमज़ानुल मुबारक का जो महीना पाए, फ़लयसुम, तो बस चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। फ़लयसुम, तो बस चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। वमा कान मरीज़न, और जो कोई मरीज़ हो यानी बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुन, तो बस वो गिनती कर ले, शुमार कर ले, मिन से, अय्यामिन उख़र, बाद के दिन, यानी दूसरे दिन। या सफ़र पर हो तो बस वो दूसरे यानी बाद के दिनों को शुमार कर ले, बाद में उतने दिनों के रोज़े रख ले। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला इरादा करता है, बिकुम, तुम्हारे साथ, अल युस्रा, आसानी का, वला युरीदु, और नहीं इरादा करता, बिकुमुल उसरा, तुम्हारे साथ मुश्किल का। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी, मुश्किल नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम मुकम्मिल करो गिनती को,
جو بھی شمار کر رہے ہو اس کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، رمضان المبارک کے 30 روزے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑھائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَى پر ما جو ہداکم تمہیں ہدایت دی، اس پر جو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں عنی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں، فإنی پس بے شک میں قریب قریب ہوں، فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پس میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الدعاء دعوت دعا، الداعی پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، یعنی جواب دینے کے معنی میں ہوتا ہے، تو دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اجیب قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا جب دعان وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فل یستجیبوا لی فل یستجیبوا پس چاہیے کہ حکم مانے لی میرا، فل یستجیبوا فا آتا ہے پس کے معنی میں، سین کا بیچ میں لفظ آ جاتا ہے تو چاہیے لام اور، تو فل یستجیبوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، رہنمائی پا جائیں، ہدایت پائیں، بس چاہیے کہ وہ میری بات کو یا میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، احل لکم تم پر حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام لیلۃ رات الصیام رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، الی طرف یا سے، نسائکم اپنی عورتوں یا تمہاری عورتیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو، علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم یہ کہ تم ہو، تختانون خیانت کر چکے، یعنی خیانت کرتے، انفسکم تم اپنے آپ میں، اپنے تئیں میں، فتاب علیکم تو پس وہ معاف کر دیا تم کو، فتاب پس معاف کر دیا علیکم تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کیا عنکم تم سے، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے تئیں اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا ہے، فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو، صحبت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم تلاش کرو یا طلب کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، ابیض سفید، من الخیط دھاری سے، الاسود سیاہ، من الفجر فجر سے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، ٹھیک ہے، دھاگا سیاہ دھاری، ثم پھر اتموا تم مکمل کرو، الصیام روزے کو، الی رات تک، پھر رات تک روزہ پورا کرو، مکمل کرو، ولا تباشروہن اور تم مباشرت مت کرو، صحبت مت کرو اور ان سے نہ ملو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو، اور تم ان سے اعتکاف کی حالت میں مباشرت مت کرو، ان سے اعتکاف کی حالت میں مت ملو، تلک یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس تم اس کے قریب مت جاؤ، بس یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب مت جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین وہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ
اسی طریقے سے اللہ بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل سے نہ حق طریقے سے وتدلوا اور نہ پہنچاؤ وتدلوا اور تم نہ لے جاؤ نہ تم پہنچاؤ بہا اس سے الی الحکام حاکموں تک لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ من اموال الناسی من سے اموالی مال الناسی لوگ بالاسم گناہ کے ذریعے گناہ کے ساتھ وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور آپس میں اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق طریقے سے وتدلوا بہا الی الحکام اور اسے حاکموں تک یعنی رشوت نہ پہنچاؤ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل تاکہ تم لوگوں کے مال سے کچھ حصہ اموال الناس بالاسم اور تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے یا ناجائز طریقے سے تم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہاں پہ تفسیر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے مکتوب ہے الصیام روزے رکھنا۔ اب صوم روزے رکھنا، الصیام جمع ہے صوم کی، روزے رکھنے کو کہتے ہیں، لغوی جو معنی ہے وہ ہے رک جانے کے، لیکن جو شریعت مطہرہ ہے اس کی اصطلاح میں صبح صادق سے سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت تک کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے جماع کرنے سے روزے کی نیت سے رکے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، جماع صحبت وغیرہ چھوڑ دینا، اس کی نیت سے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اس سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے ان تین چیزوں سے۔ آگے علی الذین من قبلکم جو تم سے پہلے امتیں تھیں، امت سابقات جن کو تورات دی گئی تھی، زبور دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اب ہم اس موضوع پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ کن پر کون سے روزے فرض کر دیے گئے تھے، لیکن جو پچھلی امتیں ہیں ان پر روزے فرض تھے۔ اب کون سے روزے، وہ وقت علیحدہ ہو سکتا ہے، روزے کم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایام معدودات، اور یہاں پہ ایک چیز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ 30 روزے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آگے لعلکم تتقون کہ لعلکم تاکہ تم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم جو گناہ ہیں جرائم ہیں ان سے بچ سکو، اس لیے کہ جو گناہ ہیں اس کا پیدا ہونے کا جو ذریعہ ہے، ان کے شروع کیوں ہوتے ہیں، ان کا مبدا کیا ہے، ان کا سرچشمہ کیا ہے، وہ شہوت ہوتی ہے جو روزے سے کمزور ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یا معشر الشباب، اے جوانوں تم میں جس کو شادی کی استطاعت ہو وہ نکاح کر لے، اور اس لیے کہ نگاہ کے لیے ایک روک اور شرمگاہ کا محافظ ہے، اور جو مستطیع نہ ہو، جو استطاعت نہیں رکھتا ہے نکاح کی، تو اس پر روزے رکھنا لازم ہے، اس لیے کہ روزہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ شخص روزہ رکھے، مطلب یہ ہے کہ روزہ بری خواہشات کو قابو رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ کے سے ہم بچ سکتے ہیں روزوں کے ذریعے۔ اور یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کا حکم نازل ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ
عاشورے کے روزے رکھے، محرم کا روزہ رکھے، اور جس کا چاہے وہ یہ روزہ نہ رکھے۔ اور اس بارے میں ایک اور روایت بتاتی چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن قریش جو زمانہ ہیں وہ قریش زمانے جاہلیت میں روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں یہ روزہ مشروع تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، ان کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ اب فرض نہیں رہا ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے ثواب کے لیے، جس کا دل چاہے وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اب یہ حکم فرض نہیں رہا ہے۔ یہ روزہ کا جو حکم ہے وہ فرض نہیں رہا عاشورہ کا، کیونکہ یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا ساتھ، ٹھیک ہے، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ساتھ حکم دیا، کیونکہ تاکہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ آگے ہے کہ وعلی الذی، یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی جو رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو کوئی تم میں مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، یعنی 48 میل یا 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو، یا کوئی سخت بیماری ہو، یعنی ایسی بیماری جس کے بارے میں وہ گمان ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کو بیماری ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا شخص روزہ بعد میں قضا کر لے، ٹھیک ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، کے بس اتنے ہی دن بعد میں وہ روزہ رکھ لے، ان دنوں کو شمار کر لے، بعد میں ان کا روزہ رکھ لے۔ اور سفر 48 میل کا۔ تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ فدیہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، یعنی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم ختم ہو چکا ہے، اور اس کو حکم کو ختم کرنے والی یہ آیت ہے، منسوخ کرنے والی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب اسلام کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے نا کہ کوئی شخص بیمار ہے، سخت بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا ناقابل برداشت بیماری ہے، یا اس کے علاوہ وہ عذر جو شرعی سفر ہے اس پر ہے، 48 میل سے زیادہ یا 48 میل کے سفر پر ہے، اب وہ جب یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے تو روزے رکھے گا، اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، سفر سے واپس نہیں ہوتا ہے یعنی، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا سفر جو 48 میل کا ہو، وہاں پہ 15 دن ٹھہرنے کی بھی نیت نہ کی ہو، تو پھر وہ شرعی سفر ہوگا، اس سے واپسی پر آپ روزے رکھیں گے، اور یا آپ کیا ہے کفارہ ادا کر دیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر جیسے کوئی شخص بیمار تھا، اس نے کفارہ ادا کیا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو گیا بعد میں، تو اب یہ کفارہ ختم، اس کی جگہ پہ پھر دوبارہ روزے رکھے گا، اور یہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کو منسوخ کرنے والی یہ آیت ہے۔ تو اور پھر آگے ہے کہ انہی کے لیے، یعنی یہ پہلا حکم تھا کہ مرضی کے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس کی جگہ پہ یہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن روزہ رکھنا زیادہ بہتر تھا۔ پھر جو دوسرا حکم ہے وہ کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی جو پورے کا پورا قرآن پاک ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں نہیں اترا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو رمضان المبارک کی شب قدر ہے اس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، پھر وہاں سے بیت العزت میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پر بیت العزت ہے فرشتوں کا خانہ کعبہ، جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے کعبہ میں رکھ دیا گیا ہے،
اور یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو ہمارا خانہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر ہی فرشتوں کا کعبہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان فرشتوں کو دوبارہ باری نہیں آئے گی طواف کرنے کی، یعنی اتنے زیادہ سمجھے فرشتے ہیں۔ اور وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے یا بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے۔ پہلی جو وحی ہے وہ بھی غار حرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سال تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آخری سال تھا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیے ہے، 2 مرتبہ دورہ کی ہے۔ بس اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ آگے فما شہید منکم الشہر فلیصم، کہ پس تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک پائے تو فلیصم، تو پس وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی جو عام حکم تھا اس آیت کے اندر، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اب عام لوگوں کے لیے کہ جو شخص روزہ نہ رکھنا چاہے، اپنی مرضی کرنا چاہیے تو وہ روزہ نہ رکھتا، بے شک وہ فدیہ دے دیتا، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہو کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے گا وہ کیا کرے گا، فلیصوم ہو، تو بس وہ اس کے روزہ رکھے۔ آگے وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں جو شخص مریض ہے یا سفر پر ہے، میں نے بتا دی ہے کہ مریض ایسا کون سا جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کی بیماری ناقابل برداشت ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، اور سفر کون سا ہے جو سفر شرعی ہو، 48 میل کا سفر ہو۔ تو ان دنوں میں اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو رمضان المبارک کے بعد وہ دنوں میں روزہ رکھ لے، فعدۃ من ایام اخر، بس وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ ہاں پھر ایسا ہوا ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی چانس بھی نہیں ہے بیماری کی ٹھیک ہونے کے، تو پھر وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے، ادا کر لے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر۔ لیکن بائی چانس اگر وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کفارہ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ وہ روزے قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی اس آیت کی تفسیر تو واضح ہے آگے تو، تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، یعنی جو رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں ان کی گنتی کو مکمل کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے علاوہ جو حیض وغیرہ کی صورت کے اندر روزے رہ جاتے ہیں خواتین کے، مینسز وغیرہ کی صورت میں، تو وہ بھی بعد میں فعدۃ من ایام اخر کے تحت بعد میں روزے رمضان المبارک کے بعد روزے رکھیں گے، قضا کریں گے، کیونکہ یہ اکثر خواتین کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو دوبارہ واضح کر کے بتا رہی ہوں کہ مینسز وغیرہ کی صورت میں جو بھی روزے رہ گئے ہیں وہ دوبارہ روزے رکھے جائیں گے، ان کو قضا کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ روزہ اگر توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روزہ اگر رمضان المبارک کا توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی رمضان المبارک کے اندر اس روزے کو توڑا ہے تو یہ بہت بڑی سمجھے سزا ہے روزہ توڑنے کی، تو اس لیے کوشش کریں کہ روزہ بالکل بھی نہ توڑیں، کیونکہ اگر رمضان المبارک میں ایک روزہ توڑا ہے تو اس کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی لگاتار، یعنی آپ نے 20 روزے رکھے ہیں، پھر کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیے ہیں، پھر دوبارہ سے آپ کو 60 روزے رکھنا شروع کرنے پڑیں گے۔ ہاں مینسز وغیرہ کی صورت کے اندر اگر بیچ میں سے 6 دن 7 دن چھٹیاں ہو گئی ہیں بیچ میں، تو جیسے ہی پاک ہوں پھر آگے روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو پھر اس سے کوئی نقص نہیں آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر روزہ توڑ دیا ہے یا ایک دن بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے، کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے روزے شروع سے رکھنے پڑیں گے 60، ٹھیک ہے، تو یعنی 60 لگاتار روزے رکھنے۔ ہاں مینسز کی صورت میں
आप रोज़ा ज़ाहिर सी बात है हो ही नहीं सकता है रोज़ा, तो फिर बाद में उनको शुमार कर लेंगे। ठीक है, ये तो शरई उज़र है, तो इस पर कोई पकड़ नहीं होगी। और अगर कोई शख्स ऐसा है वो ये नहीं अदा कर सकता है 60 रोज़े, ठीक है, उसके अंदर ताकत नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा। अब ज़ाहिर सी बात है ग़ुलाम का तो दौर ही नहीं है, ग़ुलाम तो होते नहीं हैं, तो इसलिए ग़ुलाम तो आज़ाद नहीं कर सकता है, तो फिर 60 मिस्किनों को कपड़े पहनाएगा, 60 मिस्किनों को कपड़े देगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन, या तो 60 रोज़े रखेगा, और 60 रोज़ा रखने की अगर उसमें ताकत ही नहीं है तो फिर 60 लोगों को कपड़े पहनाएगा। ठीक है, और 60 लोगों को कपड़े देगा। आगे है, और ग़ुलाम इस दौर में है नहीं, इसलिए ग़ुलाम का जिक्र इतना नहीं कर रही हूँ। वही रास अलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बस बेशक मैं करीब हूँ। ठीक है, इस बारे में रिवायत है कि एक देहाती आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह करीब है? अगर अल्लाह करीब है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में दुआ करनी चाहिए, हम अल्लाह से सरगोशी में दुआ करें, और अगर दूर है तो हमें ऊंची ऊंची आवाज़ से दुआ करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है जिसमें बता दिया गया है कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में, तो अगर वो मुझे आहिस्ता पुकारें तब भी मैं उनके करीब हूँ, और अगर ऊंची आवाज़ से पुकारें तब भी मैं उनकी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। और अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं जब हम तमाम अल्लाह ताला के जो भी अहकाम हैं उन पर अमल करने वाले हों, अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाले हों। ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हों, अल्लाह के फरमाबरदार हों। तो ऐसी सूरत में हम पर जो भी हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेंगे। फिर दुआ को कबूल करने के 3 तरीके होते हैं। यानी हो सकता है आपने अल्लाह ताला से, यानी आप पाबंद हैं शरीयत के मुताबिक, आप नमाज़ पढ़ते हैं, सारे फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वाजिबात अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो आप ये ना समझें कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। यानी हो सकता है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली थी, तो इस दुआ की वजह से आपकी मुसीबत टाल दी गई है, यानी इस दुआ की बरकत की वजह से। यानी या तो ये ऐसे तरीके से दुआ कबूल हो सकती है कि आपकी जो मुसीबत आने वाली है उसको हटा दिया जाए। दूसरी, जैसे आपने दुआ मांगी है वैसी ही दुआ कबूल कर ली जाए। ठीक है। तीसरा ये है कि आपने जो दुआ मांगी है अल्लाह ताला ने उस वक़्त नहीं दी है, अल्लाह ताला ने वो आपके लिए क़यामत के दिन के लिए मौखर कर दी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको कहेंगे कि आप जो मांग रहे हैं मांगो। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो दुआ होगी ये होगी जो क़यामत के दिन कहा जाएगा कि आप मांगो। तो जो शख्स हराम माल खाता है उसकी दुआ फिर कबूल नहीं होती है। आगे उहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफ़थ, इसमें आपको एक हदीस बताती जाऊँ कि जो इब्तिदाई इस्लाम में है इसमें 3 तरह की नमाज में तब्दीलियाँ हुई हैं, इसी तरीके से 3 तब्दीलियाँ रोज़े में हुई हैं। सबसे पहले बता दूं कि क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि नमाज के अंदर कौन सी तब्दीली हुई हैं, तो सबसे पहले नमाज के अंदर जो तब्दीली हुई है वो क्या है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ठीक है, जब दूसरा पारा शुरू किया तो आपने पढ़ा है कि तहकीक हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया था। तकरीबन 16 से 17 महीने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ भी पढ़ी है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने मुँह करने का जो हुक्म दिया है बैतुल मुक़द्दस की तरफ, फिर बैतुल मुक़द्दस से हुक्म दिया है कि खाना काबा की तरफ फेर लें। ये तब्दीली है, यानी किबला तब्दील होने की एक तब्दीली हुई है। दूसरा ये है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत, अब्दुर्रा बिही की रवायत, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ये बिन अब दरबिही की रिवायत है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि नमाज के लिए जो पहला ये तरीका है, जब बुलाया जाता था तो उस वक्त अजान नहीं होती थी। ठीक है, और उसके बारे में बहुत बड़ी रिवायत है कि सहाबा के दरमियान ये मसला छिड़ता है कि कैसे तरीके से बुलाया जाए। कोई कहता है कि फ़ानूस जलाया जाए ताकि सबको पता चल जाए, फिर कहा जाता है कि नहीं ये तो गैर मुस्लिमों की तरीका है, ये नहीं किया जाए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा होता है कि अस्सलातुल जामिआ का नारा लगाया जाए ताकि सारे लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा हो जाएं। फिर इसी मशवरे पर अमल भी किया जाता है। फिर ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब देखते हैं
क्या देखते हैं कि एक आदमी है, वो सब्ज़ खुला पहने हुए खड़ा है खाना यानी किबले की तरफ मुंह करके, और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर रहा है, दो दो दफ़ा अल्फाज कह रहा है। फिर आगे जब अस्सला क़द क़ामतिस सलाह भी कह रहा है, ठीक है। तो यानी इक़ामत भी कह रहा है। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कलिमात सिखाओ ताकि वो अज़ान कहें। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं सबसे पहले, यानी वो अज़ान देते हैं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये अज़ान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने भी ये ख्वाब देखा है। यानी ये ख्वाब बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने देखा था, लेकिन जो सबसे पहले आने वाले हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। यानी पहला हुक्म ये तब्दील हुआ है कि किबला की तब्दीली, दूसरा हुक्म है आज़ान का जो हुक्म है वो नाजिल हो गया है, और तीसरा जो हुक्म है वो ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब हम में से यानी जमात में खड़े हो जाते थे तो कोई साथी आता था तो वो पूछता कि था कि अच्छा 2 आयतें हो गई, 2 रकतें हो गई हैं, 3 रकतें हो गई हैं, कितनी रकतें हो गई हैं। तो हम बता दिया करते थे कि इतनी रकतें हो गई हैं नमाज की, तो यहाँ से अब ज़ाहिर-सी बात है शुरू करनी है, तो वो हमारे साथ मिल के पढ़ लिया करता था आगे, और जब दूसरी जो नमाज होती थी, जो रह चुकी होती थी, वो बाद में पूरी कर लिया करता था। एक दिन हज़रत जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये अपनी नमाज़ पूरी करूँगा, और जो रह गई हुई तो बाद में पूरी कर लूँगा, मैं पूछूँगा नहीं, सवाल नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद फरमाया कि ए मुआज़ बिन जबल, तुमने अच्छा तरीका राइज किया, अच्छा तरीका इख्तियार किया है, यानी अच्छी समझ बूझ से काम लिया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी हुक्म देते हैं कि तुम लोग भी ऐसे ही किया करो, यानी नमाज में बात नहीं किया करो, जो नमाज पढ़ी जा रही है उसमें उसी में दाखिल हो जाओ, यानी जिस रकत में दूसरे पढ़ रहे हैं सवाल ना करो, बस उन्हीं के साथ पढ़ लो और बाद में उस नमाज को पूरा कर लो। ये तो हो गई नमाज की तब्दीलियाँ। और जो रोज़े की तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर भी 3 हुक्म तब्दील हुई हैं। सबसे पहले कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो शुरू में हर माह के 3 रोज़े, यानी जो 3 रोज़े हैं वो रोज़े और यौम आशूरा के रोज़े रखा करते थे। फिर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है, यानी ये आयत नाज़िल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और दूसरा क्या है, शुरू में जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े में हर शख्स को ये इख्तियार था कि ये इस आयत में, ठीक है, हर शख्स को ये इख्तियार था कि वो चाहे तो रोज़ा रखे, चाहे तो फ़िदिया दे दे। हाँ, रोज़े रखना ज़्यादा अफ़ज़ल है, ठीक है। वअन तसूमू खैरुल लकुम, रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफ़ज़ल है। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी है, फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम, के इस आयत ने ये हुक्म नाजिल कर दिया है कि जो कोई तुम में से रमज़ान मुबारक के महीना पाए तो वो रोज़े ही रखेगा। हाँ, इस आयत ने तंदुरुस्त कवि के लिए ये हुक्म मनसूख कर दिया है कि सिर्फ रमज़ान के जो रोज़ा है उस पर लाजिम कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई शख्स बूढ़ा है या मर्द औरत बूढ़ी है, वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उसके लिए ये हुक्म बाकी रहा है कि वमा कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, के वो रोज़े की जगह पे कफ़ारा अदा कर दे, ठीक है। एक मिस्कीन को, और तकरीबन वो 1 किलो आता है, ठीक है, 1 सेर 1 किलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है। और आगे है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और अगर कोई सफ़र वगैरह पर है, बीमार है और बीमारी से ठीक हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो क्या करेगा, बाद में उन दिनों में रोज़े रख लेगा, यानी जितने दिन 10 दिन छोड़े हैं तो रमज़ान के बाद 10 दिन ठीक हो जाने के बाद रोज़े रख लेगा। और जो दूसरी तब्दीली है, तीसरी तब्दीली ये है कि शुरू में अफ्तार के बाद खाने पीने और बीवी के साथ मुबाशरत की वती की इजाज़त सिर्फ शाम को थी, लेकिन इशा की नमाज़ पढ़ ली या सो गए तो अब उठने के बाद रोज़ा शुरू हो गया है। अब ना खाने पीने की इजाज़त है और ना बीवी से जिमा करने की,
اور اسی طرح پوری رات اور اگلا دن بھی گزارنا پڑتا تھا۔ یہ حکم بہت مشکل تھا اور سخت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھی، اور جب غسل سے فراغت ہوئی ہے، غسل جنابت سے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر روئے اور اپنی اس حرکت پر نادم بھی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرنے لگے۔ پھر اس کے علاوہ چند اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلاً حضرت کعب وغیرہ رضی اللہ عنہ بھی اٹھے اور اعتراف جرم کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قیس سرمہ ہیں، انصاری ہیں، یہ کھیتی باڑی کرا کرتے تھے، اور گھر آئے تو پوچھا کہ کھانا وغیرہ ہے، تو بیوی نے کہا میں تیار وغیرہ کر لیتی ہوں، تو یہ سو گئے۔ اور پھر انہوں نے، جیسی بات ہے جب انسان زیادہ بھوکا رہتا ہے اس وقت تو غربت بھی اتنی ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے یعنی بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کھانا کھا لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، یعنی صحابہ سے جب یہ ایسے سرزاد ہوا ہے، غلطی سرزاد ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے بیویوں سے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الرفث کسے کہا جاتا ہے؟ جماع کو کہا جاتا ہے۔ کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، لباس سے مراد ہوتا ہے آرام، سکون، وہ تمہارا سکون ہے اور تم ان کا سکون ہو۔ اور علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اپنی جانوں میں خیانت کر چکے ہو، یعنی جو تم سے غلطی سرزاد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وعفا عنکم، اور تم سے معاف کر دیا ہے، تم پر متوجہ ہوا ہے اور تم سے معاف کر دیا ہے، یعنی جو تم سے غلطی سرزاد ہو گئی ہے۔ اب یہ حکم منسوخ، جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم مباشرت کر لیا کرو، یعنی رمضان کی راتوں میں مباشرت کر لیا کرو، اور روزے کا یعنی حکم تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ پہلے بھی ترجمہ بتایا تھا کہ یعنی کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک تم کو سفید خط، یعنی جو صبح کی روشنی ہے اس میں تمیز نہ ہو جائے، اور سیاہ خط سے یعنی جو رات کی تاریکی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح روزے کی رات میں ہم بستری جائز قرار دی گئی ہے، اسی طریقے سے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، صبح صادق تک، سحری کے وقت تک کھانا پینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عدی نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے وقت اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا۔ جب رات کا کچھ حصہ باقی رہا تو دیکھا وہ دونوں واضح نہیں ہوئی ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دونوں سفید اور سیاہ دھاگے رکھے تھے لیکن مجھے صاف نہیں نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحاً فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہو گیا ہوگا، یعنی اگر صبح کا سفید خط اور سیاہ خط تیرے تکیے کے نیچے آ گیا، کیونکہ جو یہ آیت ہے خیط الاسود اور خیط الابیض، اس سے مراد سفید دھاگا، سفید دھاری یا سیاہ دھاگا مراد نہیں، بلکہ اس سے سفید دھاری سے مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی، اور خیط اسود سے مراد ہے رات کی سیاہی، ٹھیک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو ابھی من الفجر کا لفظ یہ والا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے، اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف ظاہر نہیں ہوتے تھے، صاف دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی تب تک برابر وہ کھاتے پیتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ من الفجر کا لفظ نازل کر دیا گیا ہے، تو انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد دن اور رات کی سفیدی اور سیاہی مراد ہے۔ اس لیے خیط اسود سے مراد کیا ہے؟ رات کی سیاہی،
اور خیط ابجد سے کیا مراد ہے؟ روشنی، صبح دن کی روشنی، یعنی صبح صادق، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ آگے پھر ایک اور حکم بتا دی ہے کہ تم رات تک جو یعنی غروب آفتاب تک اپنا روزہ غروب آفتاب تک اپنا روزہ مکمل کیا کرو، اور جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر جو تم یعنی جو اعتکاف تم کر رہے ہو، اعتکاف کے اندر بھی تم بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اعتکاف میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں اور تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اور آگے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم اپنا مال جو دوسروں کا مال ہے وہ باطل طریقے سے، رشوت کے ذریعے سے، ناحق طریقے سے تم ان کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس دلائل تو ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ غلط ہیں، اور دوسرا جو شخص جس کا مال ہے وہ ہے سچا لیکن اس کے پاس دلائل نہیں ہیں، اور آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں، فیصلہ کروانے چلے جاتے ہیں، اور آپ ہیں غلط لیکن آپ اپنے کو سچا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے کا مال چھین کر اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی رشوت وغیرہ لینا یا کسی دوسرے کا ناحق مال لینے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، گناہ قرار دیا گیا ہے کہ بالاسم، یعنی گناہ کے ذریعے سے یعنی ناحق مال کسی کے لینا چاہ رہے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے کہ ولا تأکلوا اموالکم، تم ایسے مال مت کھاؤ، یعنی آپس میں باطل طریقے سے رشوت وغیرہ کے ذریعے سے تم مال نہ کھاؤ۔ اگر کوئی سوال نہ آ رہا ہو، سمجھ نہ آئی تو وہ آپ دوبارہ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا یا SMS کر کے WhatsApp پہ پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔